صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا پھر بھی ذرا بلند تر صلوات آج کا یہ جو ہمارا موضوع یہاں تک پہنچا فروعات دین میں آج زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ بحث ہوگی کہ زکوٰۃ کیا ہے، کیا شے خالق نے واجب کی ہے، اور یہ فروع دین میں یہ واجب ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اسی حوالے سے میں نے سورہ مزمل کی 29ویں پارے کی آخری 20 نمبر آیت کو میں نے تلاوت کیا، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیں جناب ارشاد ہو رہا ہے، چونکہ وقت ہوتا ہے مختصر، اسی میں تفصیل نہیں، بس یہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو۔ دیکھیں اب ترجمہ وہی حرف ہے مگر وزن پیدا ہو گیا۔ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، اب آیا نماز قائم رکھو۔ اب ذمہ داری بڑھ گئی، صرف اقیموا الصلاۃ نماز قائم نہ رکھو بلکہ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ دو نہیں، دیتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سال دے دو ہاں صحیح میں ایک سال نہیں ہے، دیتے رہو۔ مقصد ہے جب تک زکوٰۃ کا وجوب ہے اسے ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، ان کے علاوہ یہ ان کا حکم الگ ہے، یہ دوسرا حکم ہے جس پہ ابھی بحث کریں گے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دیتے رہو، وہ قرض حسنہ۔ کیا ہے اللہ معاذ اللہ، اللہ کوئی ہمارا مقروض ہونا چاہتا ہے؟ قرض لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کو قرض دو، تو پھر وہ شے کیا ہوگی جس کا قرضہ خالق خود مانگ رہا ہے۔ اس شے کو لے کے خالق خود مقروض ہونا چاہتا ہے۔ اس کا مقروض ہونا اس کے فائدے کے لیے نہیں ہے، فائدہ اس میں ہمارا ہے، فائدہ ہمارا ہے۔
خالق کے لیے فائدے کا تصور، فائدہ یہی ہے خالق کے لیے کہ زیادہ قرض اس کی بارگاہ میں چلا جائے گا، مومنین میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ اس کے لیے یہ فائدہ ہے۔ تو ہمارا یہ سارا فائدہ ہمارے لیے ہے۔ اچھا جناب، وہ آگے ذرا ترجمہ میں کر دوں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، میرے خیال میں پلٹ کے پیچھے کروں جا کہ اس وقت پھر ترجمے کے ساتھ ساتھ تشریح ہوتی جائے۔ ذرا آپ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ پورے قرآن میں جو سب سے اہم بحث ہے وہ سب سے یہ ہے کہ جہاں بھی خالق نے اقیم الصلاۃ کا ذکر کیا وہاں آتوا الزکوٰۃ ضرور کہا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، مقیمین الصلاۃ ومؤتین الزکوٰۃ، جہاں بھی ذکر آیا ہے نماز کا ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ ہے قرآن پاک میں اکثر بلکہ کافی جگہوں پہ جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہیں ساتھ ہی برابر کا میں کہہ رہا ہوں، برابر کا زکوٰۃ کا حکم ہے۔ پروردگارہ نماز کا حکم تو نے بے شک دیا، نماز تو ہر امیر و غریب پہ واجب ہے، امیر پہ بھی واجب ہے، غریب پہ بھی واجب ہے نا، ہر امیر و غریب پر تیری نماز تو واجب ہے، ہر گھر میں رہنے والے مسافر پر بھی تیری نماز واجب ہے، یہ چیزیں واجب ہیں تیری ہر ایک پر، عورتیں ہیں تو واجب ہے، مرد ہے تو واجب ہے، اس کے لیے تو تیرا عمومی حکم سجدہ ہے کہ تو اقیم الصلاۃ کا حکم دے، کہ نماز ہر ایک پہ جو واجب ہوئی وہ تو عمومی حکم ہے، لیکن یہ جو آتوا الزکوٰۃ ہے اور اسی کے برابر میں زکوٰۃ کا جو تو نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ تو صاحب نصاب پہ ہوتی ہے۔ یا آپ کی اطلاع کے لیے سرکار، میں اطلاع کے لیے جملہ کہوں، زکوٰۃ کے لیے غنی ہونا شرط نہیں، صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ اور نہیں فرما رہے، میں بہت بڑی بات ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے غنی ہونا شرط نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ صاحب نصاب ہوگا تو صاحب نصاب کے معنی جتنی نصاب زکوٰۃ بنے گا اس کے حساب سے پھر اس کے پاس زکوٰۃ وہ دے گا۔ تو زکوٰۃ کے لیے کیا ضروری ہے؟ نصاب والا ہونا، صاحب نصاب ہونا، اتنی ریشو بنے گا، اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ مثال کے طور پہ 40 من گندم بچے تو اس میں سے 1 کلو وہ آپ نے اس میں دینا ہے، یا 1 من دینا ہے آپ نے، تو پھر یہ ہوا کہ اس میں نصاب کے بعد دینا ہے۔ اور اگر اے اللہ ہم ریشو نکالیں زکوٰۃ کا تو تیری مخلوق میں زکوٰۃ والے تو کوئی لگتا ہے جو صاحب نصاب ہے، سارے تو صاحب نصاب نہیں ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، فرمایا آپ جتنے تشریف فرمائیں کسی پہ نماز نہ واجب ہو، نماز تو ہر ایک پہ واجب ہے، تو صاحب نصاب آپ کتنے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، صاحب نصاب اس وقت آپ اپنی بات کر رہے ہیں، ذرا بلند تر صلوات پڑھے یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحب نصاب تو کم ہیں، سارے تو نہیں ہیں نا۔ اگر غرباء کو دیکھیں تو غرباء کا ریشو تو زیادہ ہے، غریب زیادہ ہیں، تو پھر لیکن حکم جو تو نے دیا ہے وہ تو بالکل نماز کے برابر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ چاہیے یہ تھا اگر تو نماز کا حکم اتنا دیتا تو پھر مناسبت سے کہیں جا کے زکوٰۃ کا حکم دے دیتا۔ غور نہیں فرما رہے،
اگر 100 مرتبہ آپ نے 100 مرتبہ اگر تو نے نماز کا حکم دیا ہے تو اس کے ریشو کے حساب سے پھر 10 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم ہوتا. یہ آپ نے 100 مرتبہ کی جگہ پہ 100 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا. فرمایا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جبکہ صاحب نصاب کم ہیں، نماز ہر ایک پہ واجب ہے، زکوٰۃ ہر ایک پہ واجب نہیں ہے، بلکہ لینے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے. یہ ریشو ہے. تو حکم جو ہے وہ خالق نے دونوں کا برابر کر دیا ہے. اب معلوم ہوا کہ یہ جو قرآن آیا ہے 1-2 دنوں کے لیے نہیں آیا. اب آپ توجہ فرمانے بات سمجھ آ جائے گی. چونکہ قرآن جب بھی بیان کرتا ہے ناقص مفہوم کو کبھی بھی بیان نہیں کرتا، جو ایک حقیقت ہوگی اسی کو بیان کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن کے پیش نظر یہ زمانہ نہیں ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے. اب تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی نا جناب. یہ قرآن کے سامنے 1-2 زمانے نہیں ہیں. جب تک اس کا قرآن و شریعت باقی ہے وہاں تک کا حکم اس کے نزدیک باقی ہے. اور پھر چونکہ یہ آیا ہے دین کا فروع، جو دین نے جہاں تک جا کے دین نے غلبہ حاصل کرنا ہے. معلوم ہوتا ہے خالق کے پیش نظر وہ زمانہ ہے، ہمارا زمانہ نہیں ہے. وہ زمانہ کن کا زمانہ ہوگا؟ امام زمانہ علیہ السلام کا. وہ زمانہ ہوگا، اگر وہ زمانہ ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کا. اگر آج 1 منٹ کے لیے اگر آج کچھ کہہ دیتا زکوٰۃ کا حکم، اور جب امام زمانہ تشریف لے آئیں گے تو امام زمانہ تمام جتنے مومنین ہوں گے ہر ایک کو صاحب نصاب بنا دیں گے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ہر مومن زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ملے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب امام زمانہ تشریف لے آئیں گے تو وہ زمانہ کیسا ہوگا؟ وہ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو وہ زمانہ یہ ہوگا کہ جتنے وہاں اس وقت کے امام کے مومنین رجت ہوگی، اور پتہ نہیں کتنی بڑی رجت ہوگی، تو اس وقت جتنے مومنین ہوں گے ساروں کو امام اپنی ولا سے انہیں صاحب نصاب بنا دے گا. خدا گواہ زکوٰۃ لے کے پھر رہے ہوں گے، ہزاروں میل جائیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. آخر امام سے آ کے کہیں گے مولا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. فرمایا دین کا اب تو ظہور آیا ہے. یہ ہے دین جو اللہ چاہتا ہے. یہ دین کے لیے یہ وقت ہے دین، جسے ان الدین عند اللہ الاسلام کہا گیا. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس پر یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. تو معلوم ہوتا ہے قرآن کہاں کی بات کر رہا ہے. حکم آج سے ہزاروں سال پہلے دے رہا ہے، لیکن اس کے پیش نظر وہ وقت ہے. اگر آج کچھ کا حکم دے دیتا تو پھر دوبارہ تو قرآن نے اترنا نہیں تھا. مولوی فرمایا پھر وہ وسعت کہاں چلی جاتی، فساد کے خلاف ہو جاتا یا نہ ہو جاتا. اس لیے خالق نے سارے نظام کو پیش نظر رکھ کے قیامت تک کے نظام کو، اس لیے جہاں بھی نماز کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا. اور اس سے یہ بھی ایک تاثر دینا مقصود تھا خالق کے لیے، خبردار اسلام کوئی مفلوق الحال دین نہیں ہے. یہ بھی دینا تصور تھا خالق. کوئی غریب دین نہیں ہے. جس دین میں پہلی شک ہی دین میں توحید موجود ہو تو پھر وہ دین کیسا غریب ہو سکتا ہے. دین میں پہلا دین کس کے لیے؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ توحید. دین میں تو سب سے پہلا شک کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول دین توحید. تو خمس میں بیان کریں گے. خمس بھی تو آ رہی ہے ہمارا اگلے پرسوں انشاءاللہ. تو اسی لیے اللہ نے کن کو شامل کیا دین میں. اس لیے دین میں اقیم الصلاۃ جہاں بھی نماز کا حکم ہے بالکل برابر برابر، بالکل برابر برابر. اب آپ میرے ساتھ ذہن ملا لیں. زکوٰۃ کا حکم ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کے پیش نظر
پیش نظر آنے والا زمانہ ہے۔ اگر اللہ ایک ہی آیت میں نماز قائم رکھنے والے بھی بتا دے، زکوٰۃ رکھنے والے بھی بتا دے، پھر اس زمانے میں جو بھی فرد آئے گی وہ انہی میں سے ہوگی۔ وہ کہاں سے ہوگی؟ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے جن کے لیے کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اور اللہ کے بعد کون ہے؟ اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد کون ہے؟ والذین، ایک جماعت ہے، والذین ایک آمنو جو مومنین ہیں جماعت ہے، یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہم راکعون، اور یہی مخلوق و خالق کے درمیان میں قیامت تک کے لیے واسطہ ہے، قیامت تک کے لیے وسیلہ ہے۔ تو اب جو امام زمانہ آئے گا کہاں میں سے آئے گا؟ وہ رکوع، پہلی رکوع دینے والا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ظاہری طور پہ کون ہے؟ اچھا کون ہے؟ جناب علی علیہ السلام۔ سرکار علی ہے یا نہیں؟ تو جناب علی نے دی ہے۔ جب جناب علی نے دی ہے تو کیا دی ہے؟ زکوٰۃ۔ کیا زکوٰۃ میں کیا دی ہے؟ وہ ساری انگوٹھی دی ہے جس میں پورا جناب سلیمان کا ملک تھا۔ میں کیا کہوں؟ سارا نظام نبی جس کے ہاتھ میں ہو، سارا نظام نبی جس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ سارا نظام زکوٰۃ میں دے دے، پھر علی صاحب نصاب کتنا ہوگا؟ سرکار امیر المومنین وہ جو انگشتری تھی، انگشتری باقر چکڑالوی صاحب نے اپنی کتابیں ان کی وہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 مسکال چاندی کا وہ جو انگوٹھی تھی 4 مسکال کی تھی، اور اس میں جو نگینہ تھا سرخ یاقوت کا وہ 5 مسکال کا تھا۔ معلوم ہوتا ہے نظام ہی 5 میں ہے، 6 بھی تو ہو سکتا تھا نا یار۔ 5 مسکال کا، اور اس کی قیمت کیا تھی؟ وہ جو پوری سلطنت جس میں تھی تو اس کی قیمت کیا تھی؟ اس نگینے کی، سرخ نگینے کی قیمت کیا تھی؟ معصوم نے فرمایا کہ خراج شام کے برابر۔ خراج تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بادشاہ دوسرے بادشاہ کو دیتے تھے، خراج شام ملک، اب تو شام ایک چھوٹا سا ملک بنا، خدا جانے اس وقت کیا تصور ہوگا، خراج شام کے برابر۔ پھر پوچھا کہ مولا خراج شام جو آتا تھا اس کی قیمت کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا خراج شام میں 300 بھار اونٹ کے چاندی کے، 300 بھار لدے ہوئے چاندی کے، اور 4 بھار لدے ہوئے سونے کے۔ 4 بھار سونا ہو تو اب تولے کے حساب سے لگائیں جناب، تو آخر کچھ تو ہوگا نا۔ ایک اونٹ اچھا خاصا عربی اونٹ ہے، عام اونٹ تو نہیں ہے نا، اور جب جسے امام اونٹ کہے پھر وہ اونٹ ہوگا نا صحیح، عام لاغر اونٹ تو نہیں ہوگا نا۔ جب امام فرمائے گا تصور نہیں فرمائے، امام کے بھی کسی بھی جملے میں نقص کا تصور نہیں ہوتا، کیونکہ امام کا کلام تفسیر اجمال قرآن ہوتا ہے۔ امام کا جو کلام ہوتا ہے یہ تفصیل ہوتی ہے اس قرآن کے اجمال کی۔ جس قرآن نے مجملاً جملہ کہا اس کی تفسیر کس کے جملے میں ملے گی؟ امام کی۔ جب امام نے اونٹ کہا تو پھر اونٹ وزنی ہوں گے نا، موٹے، اسی لیے یہ فرمایا اس کے خراج شام کے برابر۔ پھر جناب علی نے ان کو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ان زکوٰۃ کو 2 لفظوں سے تعبیر کیا گیا۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ مستحبہ صدقہ کہلاتی ہے۔ اگر جناب علی نے زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ مستحبہ کو صدقہ کہتے ہیں،
وہ معلوم ہوا کوئی ایسا غنی ہے جو اتنا ملک صدقے میں دے دیا، اتنا غنی ہے اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، اور سمجھ رہے ہیں نا؟ غنی ہی علی ہے جس نے ان کے ہوتے ہوئے یہ ملک دیا، جبکہ مکہ کے کتنے غنی یا مدینے کے کتنے بڑے لوگ موجود تھے، دے دیا ہے نا، سارے وہ مکہ مدینے کے لوگ موجود تھے نا، تو جناب علی نے کیا دے دیا؟ یہ دے دیا۔ اگر زکوٰۃ واجبہ تھی تو پھر اتنا نصاب ہونا چاہیے، جو نصاب ہوگا تو تبھی تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اقیم الصلاۃ کا حکم آیا تو اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتو الزکوٰۃ برابر کا ہے، آتو الزکوٰۃ ہے برابر کی۔ انشاءاللہ یہ 2 دن ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ واجب ہے؟ میرے خیال ذرا اسے پھیلا، میں اب دیکھ رہا ہوں کہ کئی شعبے ہیں، کس شعبے کی طرف لکھ لیں تاکہ بات مکمل ہو۔ ذرا آپ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلو، اقرض اللہ، توجہ فرمائیں جناب، اقرض اللہ قرضاً حسنا، اور اللہ کو قرض حسنات دو۔ اس قرض حسنا کا نمونہ کون بنے؟ غور فرما، قرض حسنا دو۔ جب قرض حسنا دو، مقروض کون ہوگا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے اقرض اللہ، قرض دو اللہ کو، حکم دیا قرضاً حسنا، یہ تمہارا قرض حسنا ہوگا۔ اقرض اللہ کہہ کے اتنی قرض دو، کیا یہی معلوم ہوگا کہ یہ قرض حسنا ہوتا ہے؟ کہ اللہ الگ سے ہمیں تسلی کے لیے کہہ رہا ہے، گھبرانا نہیں، ملے گا۔ یہ قرض حسنا جو دوبارہ کہا ہے، کس کے لیے کہا ہے؟ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، ملے گا۔ یہ قرض حسنا ملے گا۔ اب اگر میں ایک واقعہ بھی تھوڑا سا، کئی مرتبہ میں نے یا بیان بھی کیا، دوہرا دیتے ہیں۔ ایک شخص ابو جعفر اس کا نام ہے، کوفے کا بہت بڑا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، جو بھی سادات میں سے اس سے آ کے قرض لیتا ہے تو وہ قرض دے کے رات کو گھر آ کے اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ یہ قرض بنام علی لکھ دو۔ جناب علی علیہ السلام کے نام یہ قرض لکھ دو، چونکہ سادات کو قرض دے رہا تھا نا، بنام علی قرضہ لکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت لوگوں کو اس نے قرض دیا، ایک پوری فائل بن گئی ان کے پاس۔ اتفاق سے امتحان میں غریب ہو گیا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا دروازے پر، ایک منافق گزرا تو اس نے کہا محبت علی کا مزہ دیکھ لیا۔ خدا گواہ جیسے بیٹھا تھا نا، کھڑا ہو کے نجف کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مولا اب تیرا نام آ گیا ہے، اب برداشت نہیں ہے، تیرے نام سے لوگ تانا دے رہے ہیں کہ علی کی محبت میں تو نے دیکھ لیا مزہ۔ غریب ہو گیا، گھر آیا، گھر آ کے بیوی سے کہا وہ رجسٹر لے آؤ، وہ جو قرضے والا رجسٹر تھا لے آیا۔ اس نے ان میں سے دیکھا جو مر گئے تھے ان کے نام الگ لکھتی ہے، جو زندہ تھے ان کے نام الگ لکھتی ہے، جو مر گئے تھے قرضے کا ان کو جمع کر کے ان پہ کانٹا پھیر دیا، کانٹا لگا دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطالبہ نہیں ہے، کانٹا لگانا دلیل ہے بے باک۔ اب جو دوسرا تھا اس کو ایسے رہنے دے، کہا کہ جاؤ اور جا کے اسے رکھ دو۔ بیوی نے جا کے اسے رکھ دیا۔ جب رکھ دیا تو یہ کہتا میں سو گیا۔ اب جب سو گیا تو خواب میں سرکار دو عالم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور پاک جب خواب میں آئے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور آئے اور جناب حسنین بھی ساتھ ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قریب آ کے میں نے آگے بڑھ کے حضور کو سلام کیا۔ سرکار نے جواب دے کے جناب حسنین سے کہا بیٹے حسنین آپ کا بابا علی کہاں ہے؟ جناب علی پیچھے ہے۔ سرکار علی کہتے مولا میں ساتھ ہی ہوں۔ فرمایا ابو جعفر کا قرض کیوں نہیں ادا کرتے؟ ان کا قرض دو۔ جناب علی فرماتے ہیں ہاں میں ان کا قرض لے کے آیا ہوں۔ اب جناب علی نے آگے بڑھ کے خواب میں ابو جعفر کو ایک تھیلی دی جس کے اندر رقم تھی۔ یہ تھیلی دی، دے کے فرمایا یہ رقم لے لو، آج کے بعد جو بھی سید آئے انہیں قرض دیتے رہنا، اب غریب نہیں ہو گئے۔ اور نہیں فرمایا
मालूम होता है जब उसकी तरफ से मिल जाएगा फिर गुर्बत खत्म, फिर गरीब नहीं हूँ। अब जब ये उठा तो फौरन जाग आई तो देखा थैली रखी हुई है। अब जो थैली को देखा तो ऐसे उसके अंदर नोट लगते। बीवी को बुलाया, कहने लगा ये देखें, ख्वाब में मैंने सरकार आए और मुझे देख के गए। उसने तो पहले तो कुछ और कहा, तो लेकिन उसने कहा कि ऐसे हुजूर आए और मुझे कहा है। कहने लगा मुझे कैसे तसल्ली हो? कहा आज रजिस्टर ले आओ। भागती हुई रजिस्टर ले आई। अब जो उसने रजिस्टर खोला, एक पे तो इसने कांटे लगाए हुए थे, दूसरे पे कांटा लगा हुआ है। माशाल्लाह, ये सरकार आप बेहतर समझते हैं, फिर आपका रोज का काम है। अब जो कांटा देखा ना, कहा देखा ये जिसने कहा तूने कांटा लगा, बीवी ने कहा मैंने तो नहीं लगाया। कहने लगा मैंने भी नहीं लगाया, बस कांटा उसने लगाया है जिसने कर्जा अदा कर दिया है, बेबाक कर दिया। कांटा लगा दिया तो अब उसने कहा कि मुझे तसल्ली तब होगी ये कर्जा भी गिने और सरकार की दी हुई रकम भी गिने। अब वो कहता है कि मैंने जो टोटल किया तो 1000 दीनार थे जो मैंने दिए। अब जब उस थैली को खोला तो उसमें भी 1000 दीनार थे। कर्जा बेबाक हो गया ना। अब अकरजुल्लाह कर्जन हसना, अल्लाह को कर्ज हसना दो। अब तवज्जो फरमाएं जनाब। सरकार फरमाते हैं कि ज़कात और खुमुस के अलावा जो आप देंगे वो कर्ज हसना है। वो कितनी मदे हैं जिन मदों में आपने कर्ज देना। अभी बहस करते हैं आगे। आप कुरान कहते हैं वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। जो भी तुम आगे भेजोगे खैर, जो भी तुम कर्ज आगे भेजोगे उसको तजिदूहु इंदल्लाह, तुम देखोगे अल्लाह के पास वो तुम्हारे यहाँ वो मौजूद है। होवा वो खैरम व आज़म अजरा, वो जो वहाँ मिलेगा वो बेहतर भी होगा, इससे भी बेहतर होगा। आज़म अजरा, अजर के लिहाज से अजीम होगा। आज़म के माने आज़म तरीन, अजीम नहीं आज़म होगा। बस्तगफिरुल्लाह, ये कह के कहा अल्लाह से तलब मगफिरत किया करो। अस्तगफिरुल्लाह, मगफिरत, अल्लाह से मगफिरत तलब करते रहो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर भी है और रहीम भी है। अब जनाब हमने देखना है किसी वक्त में कि कितने मदे हैं जो हमने उन मदों में अल्लाह को कर्ज देना है। सरकार को एक मद मुझे आप फरमाए, वो कैसे है, कैसे कर्ज देना है। अब वो कर्ज की 10-11 शिके हैं, वो मैं बयान कर जनाब। ये सबसे पहले कर्ज में जो अल्लाह को कर्ज देना है उनमें सबसे पहले आती है जूदो करम। सुनते हैं, जूद के माने सखावत, सखावत देना ज़कात नहीं है। करम करना, सखावत करना खुमुस नहीं है, सही खुमुस नहीं है, ये अलग एक शोबा है। देखिए जूद करम एक खर्चे का एक पहलू आता है, वो भी ताकि बताते जाएं। बाज़र बेज़ेरे, बाज़र तीसरा, चौथा बज़ल बेज़ेलाम, बज़ल पांचवा ईसार, ईसार कुर्बानी, इसराफ, अतराफ, अलिफ ते रे अलिफ फे, अतराफ। आगे आता है अतराफ, अलिफ तो रे अलिफ फे, अतराफ। उसके बाद आता है अता, अता के बाद आता है एहसान। एहसान ज़कात में नहीं आता, खुमुस में नहीं आता। ये 10 चीज़ें हैं, 11 चीज़ें जो कर्ज की मद में आती। अब देखना यह है कि वो जूद व करम क्या है, वो सखावत क्या है। जूद है कि अपने रखे हुए खजाने में से
ضرورت مند کو دینا. میں کیا کہہ رہا ہوں یہ آپ کی اطلاع کے لیے. جب وہ سخاوت کرے گا اگر گھر میں ہے نہیں تو سخاوت کہاں سے کرے گا؟ سخاوت جو کرے گا نا بابا گھر میں خزانہ ہوگا تو دے گا نا. اگر خزانہ ہی نہیں ہے تو کیسے دے گا؟ خزانہ ہوگا نا تب دے گا. اچھا جی جود اور کرم اب جو ضرورت مند آیا ہے اس کو دے دے. لیکن اس جود جسے سخاوت کہتے ہیں کرم جسے کریم ہونا کہتے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ جو سوال کے بعد عطا کرے جو سوال کے بعد عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں. جو سوال سے پہلے عطا کرے اسے کریم. اللہ جو سوال سے پہلے عطا کرے وہ کریم کہلاتا ہے. جو سوال کے بعد عطا کرے وہ سخی کہلاتا ہے. معلوم ہوگا دونوں میں دینا ہے لیکن دینے کے انداز میں فرق ہے. ایک سوال سے پہلے دے رہا ہے دے وہی رہا ہے. جو سخی دے رہا ہے جو سوال کے بعد دے رہا ہے. لیکن دینے والے کا کمال بڑھ گیا کہ دینے میں یہ سخی ہو گیا وہ دینے میں کریم ہو گیا. یہ ہوتا ہے کریم. اور ایک آتا ہے بزر بے زیر. اب پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آگے آتا ہے جناب بذر بے زیرے. بذر بیج کو بھی کہتے ہیں. بذر ہوتا ہے کہ انجام میں نہ نفع کا پتہ ہے نہ نقصان کا پتہ. علم ہی نہیں. صحیح خاص کر جو حضرات صاحب ثروت ہیں ان کے لیے جملہ کہ جو انجام میں نہ نفع کا علم ہے نہ نقصان کا علم ہے اس میں جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے اسے بذر کہتے ہیں. اور خرچ کرنے والے کو مبذر کہتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یہ جو اسی طرح بے جا خرچ کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. خرچ بھی کر رہے ہیں اور یہ صلہ بھی یہ مل رہا. کانوا اخوان الشیاطین. اللہ اکبر. مال بھی اپنا خرچ کرے الٹا یہ بھی ہمارے ساتھ وہ مل جائے. کہ اس لیے تبذیر جو ہوتے تے بے زیر تبذیر جس کے نتیجے کا علم نہیں ہے انجام کا علم نہیں ہے وہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ قرض نہیں کہلائے گا. وہ قرضہ نہیں ہوگا. اس بذر کے بعد آتا ہے بذل بے زے لام. صحیح بذل لام. بذل وہ ہوتا ہے کہ وہ جو اصل ہے نا اصل خزانہ کے ختم ہونے کی پرواہ کیے بغیر خرچ کرنا. توجہ نہیں فرما رہے بابا. خزانہ ہوگا تو غنی رہیں گے نا. اگر خزانہ بے درے ختم ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فقیر ہو جائیں گے مفلس ہو جائیں گے. خزانہ کو تو محفوظ رکھنا ہے. اسی خزانے پہ تو آپ کی عزت ہے. اسی خزانے پہ تو آپ امیر کہلاتے ہیں. اسی خزانے پہ تو غنی کہلاتے ہیں. اس خزانے کے ختم ہونے کی پرواہ کیے بغیر ختم ہوتا ہے تو ہوتا رہے. جب ہو گیا تو کہاں سے دیکھا نتیجہ دیکھا نہیں آپ نے. یہ ساری بات میں مشاہداتی کر رہا ہوں جناب کہ جب ایسے بے پرواہی ہوئی تو نتیجہ کیا ہوا؟ بے درے ختم ہوتا گیا بس پرواہ ہی نہیں. جتنا آیا خرچ ہوا جتنا آیا خرچ ہوا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ پھر جو نتیجہ آیا وہ آپ کے سامنے تاریخ نے دہرایا. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں بذل بے زیلام. بذل اس اپنے خزانے کی ختم ہونے کی پرواہ کے بغیر خرچ کرنا. اس کے آگے آتا ہے جناب ایثار. ایثار میں خزانہ نہیں ہوتا. غور نہیں فرما رہے. صاحب ایثار کے پاس خزانہ نہیں ہوتا. ایثار والے کے پاس ہوتا ہی اتنا ہے جو بہت مشکل سے اپنی ضرورت کے کام آتا ہے.
اپنی ضرورت کے لیے وہ شے ہوتی ہے، خزانہ نہیں ہوتا اس کے بعد، لیکن ہوتا ہے صرف اتنا کہ بمشکل اپنی ضرورت کے لیے وہ ہوتا ہے، لیکن اس ضرورت میں ضرورت کے ہوتے ہوئے دوسرے ضرورت مند کو دے دینا ایثار کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایثار کہلاتا ہے۔ تاکہ یہ تھوڑی سی باتیں میں نے میرا خیال ساتھ ساتھ میں ایک کتاب ہے اخلاق ائمہ، اب تو آپ کے پاس بہت مشکل نہیں ملے گی میرا خیال، اس میں ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام سعید ابن عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد آقا کی خدمت میں گیا، تو چونکہ یہ موضوع زکوٰۃ کا ہے اور اسی حوالے سے ایسے ہی پڑھنا ہے، بحث کریں گے نا یار، بحث تو کریں گے لیکن ابھی یہ بھی تو باتیں ضروری ہے نا۔ یا سعید ابن عبداللہ کہتا ہے میں امام کو ملنے کے لیے گیا، تو میں نے دیکھا امام نے جو پیرہن پہنا ہوا ہے، کرتا نہایت بوسیدہ، میں نے خیال کیا عالمین کے امام ہیں، کرتا بوسیدہ ہے، جو ہی میرے دل میں خیال آیا، امام نے فرمایا سعید ابھی بازار جانا ہے، کرتا خریدنا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں اللہ سرکار نے فرمایا ابھی بازار جانا ہے، کرتا خریدنا ہے۔ مولا آپ کیوں جاتے ہیں؟ میں خرید کے لے آتا ہوں۔ میں نہیں، جو میں دیکھوں گا تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب جب امام نے حکم دے دیا چپ ہو کے، کہتا میں امام علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا بازار میں گئے، تو جیسے میں اب کیا کہوں، دو چار دکانوں کا تصور اب لفظی طور پہ اگر ہو بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا، چونکہ حکم بھی یہی ہے کہ ذرا جانچ کر کے خریداری کرو۔ اب تو پیسے بہت ہیں، جو کہہ دیا دے کے آ گئے جناب، وہ تو حکم ہے کہ تھوڑا سا پسینہ آئے لیتے ہوئے، دینے والے کو بھی پسینہ آئے لینے والے کو بھی، ایسا سودا کرو نا۔ اب شرائط آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہوا کہ سرکار نے 4 درہم میں یا 4 دینار میں ایک چولا خریدا، اور بڑا اس وقت کا بڑا موٹا سا وہ۔ اچھا، میں نے کہا مولا یہ آپ نے 4 درہم کا خریدا، میرے پاس پیسے ہیں، یہ سعید کہتا ہے میں خرید کے دیتا ہوں۔ فرمایا تو یہاں کیا آخرت میں بھی تو میرے کام آئے گا؟ بھائی یہ کہنا بڑا خاموش ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا میں نے اپنی ضرورت کے لیے یہ لے لیا ہے، یہ میری ضرورت پوری کرے گا، اس لیے اس کو میں نے، اس کی ضرورت تھی، میں نے اپنے ضرورت کے تحت اسے لے لیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے سعید کے امام لے کے جب چلے تو امام بڑے خوش جا رہے ہیں کہ اچانک کیا دیکھا امام نے کہ ایک آدمی ہے جو صرف چادر پہنے ہوئے اور گلے سے ننگا ہے، بس وہ جو ہی سامنے آیا، یہ صاحب نظر لوگ ہیں، اسے روکے کہا بھائی یہ گرمی میں چولا کیوں نہیں پہنتے؟ بازار میں آئے ہو اور ننگے؟ اس نے گھبرا کے کہا مولا اتنی پسنداز ہی نہیں ہوتا، جو میں کماتا ہوں بچوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، یہ اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنا پیرہن خرید سکوں، چولا خرید سکوں، بس اتنا کہنا تھا۔ سعید کہتے ہیں کہ امام نے جلدی سے وہ اپنا کرتا اسے عطا فرما دیا۔ جب وہ کرتا اسے دے دیا تو اب جب ہم چلے نا واپس گھر کی طرف، کرتا تو دے دیا، اب سعید کہتا ہے کہ میں نے امام کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ پہلے سے زیادہ خوش تھے، وہ پہلے سے زیادہ خندہ سے خوش تھے۔ تو یہ کیا ہو گیا جناب؟ ایثار۔ ایثار کے آگے آتا ہے قربانی۔ اچھا قربانی کسے کہتے ہیں فرمائیے؟ اچھا قربانی کیسے سے مشتق ہے؟ شاہ جی کیسے مشتق ہے قربانی؟ قربانی کیا ہوتی ہے جی؟ اچھا ٹھیک، قربانی یہ نہیں ہے کہ جو ہم دمبا ذبح کرتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بات پہنچ جائے۔ قربانی قرب سے ہے، قربانی ہوتی ہی وہی ہے جس میں تقرب خدا کا تصور، یہ قربانی اپنی جو پسندیدہ چیز جو اسے بھی پسند ہے اس کی قرب کو حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں دے دینا، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ قربانی۔
یہ آ گیا قربانی۔ اب جناب آگے آتا ہے اسراف۔ اسراف کے معنی، اسراف وہ ہوتا ہے کہ جو بے جا خرچ کرنا، وہاں خرچ کی ضرورت ہی نہیں تھی وہاں خرچ کر دیا۔ تو اچھا چلو فضول خرچی کی لفظ اس کو، چلو یہ ہے تو فارسی کی، لیکن اب کیا کریں، اس میں آ جاتی ہے فضول خرچی کے معنی میں یہ آ جاتی ہے۔ اب اسے بے جا خرچ کریں، جب جا ہی بے جا ہے تو خرچہ تو بے جا ہوگا ہی۔ اب یہ جا میں تو ہو گئی نا، جا ہی تو بے جا ہے، خرچہ تو بے جا ہوگا۔ اس بے جا خرچے کو اسراف کہتے ہیں، مسرفین کہتے ہیں جو بے جا خرچ کرتے ہیں۔ جب اتنی محنت سے کمایا جاتا ہے تو پھر اسے کیسے خرچ کریں؟ جائز طریقے سے خرچ کریں نا، بے جا اسے خرچ نہ۔ اللہ نے کیوں بتلا دی ہے یہ باتیں؟ اس لیے ہے تاکہ اس کی جو دی ہوئی عطا اور دولت ہے اس کو نیک کاموں میں زیادہ خرچ کی جائے، تاکہ وہ نیک کام جو اس کی راہ میں ہوگا وہی تو قرض ہوگا، اور وہی قرض اللہ پہ قرض ہوگا۔ اچھا جناب یہ ہو گیا اسراف۔ اب آپ میرے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی، اگر یہ لفظ میں آپ سے آگے کہوں تو میرے لیے تو ضروری ہے۔ آگے آتا ہے اطراف، الف تے رے الف فے، اطراف الف تے سے آتا ہے اطراف۔ اس اطراف کے معنی ہیں اپنی عیاشی بذات پہ خرچ کرنا۔ اب اس کی اس میں اتنی وسعتیں ہیں، ایک لفظ ہی کافی ہے میرے، لفظ عیاشی بذات آ جائے، اپنی ذات کی عیاشی کے لیے خرچ کرنا، صرف اپنی ذات کے لیے، اور اس میں لفظ عیاشی نے آ کے اور جامع کر دیا، یعنی اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا۔ یہ عیاشی کی لفظ نے اپنی ذات کی تزیین کے لیے جائز ہے، تاکہ اظہار نعمت بھی تو ہوتا رہے کہ خالق نے نعمتیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو بالکل آپ گھبرا ہی گئے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے اس اظہار نعمت بھی تو، یہ شکریہ ہوتا ہے اظہار نعمت، جو احسان کیا ہے خالق نے تو اس احسان کے لیے اظہار بھی تو ضروری ہے۔ لیکن اس میں عیاشی کی لفظ جو آئی ہے وہ ذات کے لیے، اسے کہتے ہیں اطراف، الف تے رے الف فے۔ آگے آتا ہے جناب، خدا جانے پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے، اس لیے میں تفصیل سے سنا رہا ہوں تاکہ ٹیپ بھی ہو رہا جائے۔ اور اس کے آگے آتا ہے اطراف، الف تے رے الف فے۔ یہ وہ شے ہوتی ہے نہ جس کا فائدہ ہو نہ نقصان، وہ شاید جہاں خرچ کی جا رہی ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اور اس کا نقصان بھی نہیں ہے، تو پھر بہتر کیا ہے جناب؟ فرمائیں نہ خرچ کرنا، بہت اچھا ہوا نا، جس کا فائدہ بھی نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے، تو پھر وہاں بہتر یہ ہے خرچ ہی نہ کرو، وہ پیسہ بچا لو۔ تو جہاں فائدہ نقصان یا اسے خرچ کرنا، یہ اطراف میں آتا ہے۔ اب اس اطراف کے آگے آتا ہے عطا۔ عطا میں استحقاق ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا تصور احسان جتانے کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے عطا کے لیے مطالبہ ہوتا ہے، اس بحث نہیں کرتے۔ عطا، یہ جو عطا ہے یہ بھی کس میں آتی ہے؟ قرض میں آتے، کسی کو عطا کرنا، کسی کو دے دینا، عطا کرنا۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد، ایک غفاری ایک شخص ہے، وہ امام کے پاس آیا اور کیا کہتا ہے، مولا، امام بالکل سواری پہ بیٹھ کے جانے لگے تھے، کہنے لگا مولا میں مقروض ہوں اور میرے قرض خواہ نے مجھے ایسے تنگ کیا ہوا ہے کہ میں گھر سے بھی نہیں نکل سکتا۔ آپ اس نے یہ جملہ کہا، آپ مہربانی فرما اسے کہیں کچھ دن کی مجھے مہلت دے دیں، بہت تنگ کیا اس نے، مقروض نے تنگ کیا۔ سرکار نے فرمایا میں جا رہا ہوں، میں واپس آتا ہوں، اس تک میرا انتظار کرو۔ سرکار تشریف لے گئے، یہ کہتے ہیں بیٹھ گیا۔ خدا جانے یہ انتظار بھی عبادت ہے، امام زمانہ تشریف آئے، انتظار عبادت میں بیٹھا، امام نے اس لیے تو فرمایا۔ لیکن اگر یہ انتظار عبادت نہ ہو تو ترک اولا ہو جائے گا جناب، غور فرما رہے نا،
اب امام کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اب بیٹھے بیٹھے کہ امام پھر تشریف لائے. آتے ہی امام نے اسے ایک تھیلی دی جس میں رقم تھی. یہ کہتے ہیں اب جو میں نے تھیلی کھولی تو اس میں 48 دینار تھے اور 1 دینار پہ امام نے لکھا ہوا تھا تو نے 28 دینار قرض دینے ہیں, یہ قرض دے تو باقی 20 دینار تمہارے لیے کافی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں نے امام کو نہیں بتایا تھا کہ میرا قرض کتنا ہے, میرا قرض کتنا ہے, لیکن امام نے قرض کی بھی وہ جگہ وہ بتا دی. معلوم ہوا جو ان چیزوں کی حقیقتوں سے باخبر ہو اسی کو امام ہونا سمجھتا ہے کہ وہ امام ہو. یہ عطا کے بعد ہوتا ہے احسان. بس اب تھوڑی سی میری ایک بات, تھوڑی سی بات, احسان میں استحقاق نہیں ہوتا. اب تھوڑا سا احسان کر کے بھی قرض دینا ہے. پوری کائنات میں سب سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے؟ سوال کا جواب بھی ابھی دیر سے آیا ہے تو دیتے کیا ہوں گے؟ شاہ جی میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ پریشان تو ہو گئے. ایسے سوال کا جواب بھی دیر سے آ رہا ہے تو پھر میں کیا نتیجہ نکالوں گا؟ کن کا احسان کن کو دینا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ. معلوم ہوتا ہے باپ بیچارے ان کو احسان نہیں ہو رہا باپوں پہ. اگر ایک باپ مانگ لے بیٹا مجھے اتنے پیسے دے, وہ تو سوال ہی ہونی جیسی ایسے آپ نے دیا, احسان تو نہیں کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں, والدین کو جو دینا ہے وہ مانگ کے اگر وہ دے پھر تو وہ سوال ہی ہوا نا, اس کے سوال پہ آپ نے دیا ہے. کون سا احسان کیا ہے؟ احسان ہے کہ مانگے نہ, دیتے رہو. کن کو دینا ہے؟ والدین احسان. یہ ہیں جو 10 طریقے, ان میں سے جو مستثنا ہو گئے ان میں آپ نے قرض دینا ہے اللہ کو. اس قرض کا اللہ آپ کو کیا دے گا؟ غور فرمائیں. میرے خیال ہے یہ موضوع چلائیں یا دوسرا چلائیں؟ میں اچھا ذرا بلند کر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج بات بالکل ادھر ہی نکل گئی ہے. تو اب جناب جو آپ کو وہاں ملے گا اللہ کی طرف سے ہوگا اجرن و اعظم و اجر, آیا کہ وہ خیر بھی ہو, خیرن و اعظم و اجر. اب سب سے پہلے وہاں سے ہمیں ملے گی اجرت, جسے اجر بھی کہتے ہیں. اجرت اور اجر میں فرق ہے. اجرت اجر جزا ثواب معاوضہ انعام. وہاں سے ہمیں اجر ملے گا. اجر کا مادہ کیا ہے؟ اجرت, اسی اجر سے ہے. اجر اور اجرت میں کیا فرق ہے؟ آپ سارا دن صحیح کام کرتے ہیں, شام کو جو آپ کو ملتا ہے کیا ملتا ہے؟ اجرت. شام کو کیا لیتے ہیں؟ اجر. اچھا یہ جو آپ اور کوئی نیک کام کریں تو اس کا عوض آپ کو کب ملتا ہے؟ اس دن تو نہیں ملتا نا, کہاں ملتا ہے؟ آخرت میں. اب معلوم ہو گیا اجرت اور اجر میں فرق یہ ہے, جو یہاں مل جائے وہ اجرت ہوتی ہے, جو یہاں ملے وہ اجر کہلاتا ہے, اجرت کہلاتی ہے. جو وہاں ملے وہ اجر کہلاتا. اور پھر اجر کی 5-6 قسمیں, اجر کریم ہے, اجر عظیم ہے, اجر غیر ممنون ہے, اجر حسن ہے, اجر عظیم ہے, وہ ان کی کئی قسمیں ہیں, تو وہ وہاں ملے گی. اس کے بعد آتا ہے جزا. جزا ہوتی ہے عین عمل, ما بہل کفایت من المقابلۃ. جزا ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی شے ہو. اس لیے جزا جو ملے گی, توجہ فرمائیں, جزا عوض عمل نہیں ملے گی, عین عمل ملے گی. ماشاءاللہ آپ کی سماج بہت اونچی. شاہ جی عین عمل ملے گی, عوض عمل نہیں. عین عمل ہے عقیدہ. اور یہ فرما رہا عین عمل کیا ہے؟ عقیدہ.
معلوم ہوتا ہے جیسا عقیدہ ہوگا ویسی جزا ملے گی. اور نہیں فرما رہے جیسا عقیدہ ہوگا ویسی جزا ملے گی. تو پھر کئی مرتبہ میں نے بیان کیا یہیں سے عقیدہ بنا کے یہیں سے جانا ہے. یہاں عقیدہ بناتے ہیں وہاں بدل نہیں سکیں گے. جس عقیدے پہ موت آتی ہے اسی پہ حشر ہوگا. جس عقیدے پہ موت آئی ہے اسی عقیدے پہ معشور ہوگا. اور معشور کس کے نام پہ ہوگا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم ہر ایک کو ہم جب معشور کریں گے تو اس کے نام سے پکاریں گے. او فلاں امام کے ماننے والے. اور نہیں فرمایا شاہ جی یہ ہوگا یوم ندعو کل اناس بے مائیت کی ہے امام کے نام کے ساتھ پکاریں گے. اب آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ اس زمانے میں امام کسے بنایا ہے. بس جب جس نے اپنے زمانے کا امام بنایا ہے یا جتنے امام ہمارے ہیں الحمدللہ وہ سارے ہی ایک وقت میں امام ہیں. تو جب ان کو بنایا ہے تو پھر قیامت میں امام آگے ہوں گے ماننے والے پیچھے ہوں گے. پھر جزا میں تو بالکل سہولت ہو گئی. پھر وہ فرشتے یہ نہیں دیکھیں گے پیچھے کون ہے. اور نہیں بڑھوا رہے آسان ہو ماشاءاللہ. اس لیے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. خدا کی قسم آگے امام ہوگا. امام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آگے امام علیہ السلام ہوں گے پیچھے ہم ہوں گے اور یقیناً ہوں گے. اگر شک کی بنا پہ عبادتیں کرتے یا مانا تو پھر تو بیکار ہے. شاہ جی یقین سے جب یقین ہے کہ ہم حق ہیں امام حق ہے ہمارا پھر گھبراہٹ کس کی. شاہ جی جب یقین ہے تو پھر گھبراہٹ کیا ہے فرمائیں. اچھا میں ذرا چہرے بھی دیکھ لوں. کوئی آج نہیں تھے ابھی ایک جملے میں مجھے سارا شاہ جی پتہ لگ جائے. پھر گھبراہٹ کس کی جب یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں. یہی تو امام سے کہا تھا لسنا علی الحق. مولا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا حق پر ہے. فرمایا پھر پرواہ کیا ہے موت ہم پہ طاری ہو جائے گا. صحیح ہے آپ کو تھوڑی سی سہولت بھی تو دیتے جائیں جو انہوں نے عطا فرمائی ہے وہ سہولت بھی ہے. واجبات آپ ادا کرتے رہے. عقیدہ صحیح ہے صحیح ہے. نماز بھی ضرور بالکل واجب ہے. زکوٰۃ بھی واجب ہے. فروعات سارے واجب ہیں. ہاں اگر کوئی کمی ہو گئی کوئی کمی ہی کا نام شفاعت ہے. کمی کا نام کیا ہے؟ شاہ جی میں ایک جملہ کہوں خدا گواہ ہے خدا اگر انہوں نے شفاعت ہی نہیں کرنی تو باب شفاعت کھولا کیوں ہے؟ اور نہیں برباد ہے. ہاں ہاں اگر یہ شفاعت ہی نہیں فرمائیں گے تو پھر باب شفاعت کیوں کھولا گیا؟ چیپٹر ہی بند کر دیا جاتا. جان چھوٹی نہ پھر تو ہم کرتے جو کچھ کرتے. اب کتنا بڑا سہارا ہو گیا تو کتنا بڑا سہارا ہے خدا کی قسم. وہاں شفیع شفاعت کرنے والے اللہ خود تو شفیع ہوگا نہیں کیونکہ دوسرا اللہ ہے نہیں. شفاعت تو کسی کے پاس ہوتی ہے نا. اور اسی پہ میں نے کراچی میں اشرے پڑھے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ حق ہے اللہ کا. اللہ مالک شفاعت ہے. کوئی دوسرا شفاعت کا مالک ہے ہی نہیں نہ ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ خالق مالک نہ بنائے.
اچھا چلو ایک بات کریں، جیسے حق کے الوہیت اس کے پاس ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا، شفاعت کا حق بھی تو اسی کے پاس ہے۔ شاہ جی شفاعت کا حق کہ مالک کون ہے شفاعت کا؟ میں تھوڑی سی لفظ کہتا ہوں آپ گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے شفاعت ہے، کوئی دوسرے کے لیے شفاعت ہے ہی نہیں، اسی کے لیے، لیکن وہ خود شفیع نہیں ہو سکتا، معبود تو ہے۔ الوہیت کا حق اس نے کن کو مالک بنایا اپنی شفاعت کا؟ آل محمد۔ اپنی الوہیت کا حق نہیں دیا ان کو، شفاعت کا حق دے دیا۔ الوہیت کا حق آل محمد کو نہیں دیا، شفاعت کا حق اس لیے دیا کہ الوہیت اصول دین میں آتی ہے، شفاعت فروع دین میں آتی ہے۔ شفاعت کس میں آتی؟ فروع دین۔ جو فروع دین میں آئی تو آل محمد کیا ہے؟ اذن سے شفاعت نہیں کریں گے، اذن سے آپ لوگ شفاعت کریں گے۔ بِإِذْنِ رَبِّ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ یہ جو اذن ہوگا یہ باقی انبیاء شفاعت کریں گے اذن کے ساتھ۔ اب گھبرائے میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اذن کریں گے، اذن سے شفاعت کریں گے، رسول اذن سے شفاعت کریں گے، مومنین اذن سے شفاعت کریں گے، آل محمد مالک ہو کے شفاعت۔ صحیح۔ اچھا فرمائیں شفاعت کیسے کریں گے؟ فرمائیں، چلیے آپ مجھے شاہ جی فرمائیں کیسے کریں گے؟ کوئی گھنٹہ میں لگا ہوا ہوں، آپ ایک لفظ تو آپ بھی میرے ساتھ ہو، کیسے شفاعت کریں گے؟ صحیح، شفاعت کیسے کریں گے؟ مالک شفاعت ہے نا، مالک شفاعت ہونے کا، شفاعت کرنا اپنا حق کے تصرف کو صرف کرنے کا نام۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو مالک ہوتا ہے وہ مالک اپنے حق کے ملکیت کو جب صرف کرتا ہے اس کا نام ہے شفاعت۔ یہ اللہ سے نہیں کہیں گے اچھا کر دیں ان کی شفاعت، یہ تو مالک ہیں، خالق نے انہیں حق کے تصرف دے دیا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ یہ عہد امامت تو لے چکے ہیں، جو امامت پر فائز ہے ان کے لیے تو مالک شفاعت ہے، مالک شفاعت ہے۔ انبیاء کے لیے اذن ہے، رسولوں کے لیے اذن ہے، آل محمد کے لیے اذن نہیں ہے۔ پھر کتنے ہیں ہمارے جو شفاعت کرنے والے ہیں؟ ان میں تو ایک ہی کر دے تو بڑی بات۔ اچھا جناب حور شفاعت کریں گے یا نہیں؟ اچھا آپ جناب حور کی شفاعت چاہتے ہیں کیا؟ طبیعت نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب حور کوئی آدمی شفاعت چاہتے ہیں نا جناب حور کی، جناب حور نے عمل تو کیا نہیں، تو عملوں کی شفاعت کیوں کریں؟ امام کے پیچھے کوئی عمل کیا؟ وقت ہی اتنا ملا ہے کہ جب پہچانا جان دے دی، بس پہچان کے جان دے دی۔ پہچان کا دوسرا مرحلہ زندگی عطا کر دینا ہے۔ تو معلوم ہوا جو اس کی پہچان میں زندگی دیتے وہ بھی شفاعت کر سکتا۔ جناب یا علی مصطفیٰ۔ تو اب جناب یہ ہوئی جزا، ایمان کی عقیدے کی جزا کیا ہے؟ فرمائیں کیا کچھ ملے گا؟ کتنے مکان ملیں گے؟ محال صحیح، چلو چونکہ ہے غریب آدمی، مرلے والے مکان ہوتے ہیں، پھر اس کو جائے گی کہاں؟
4 मरले 5 मरले साजी जिंदगी में, वो भी शहर में मिल जाए तो गनीमत है, वहाँ कहाँ मिलते हैं। तो जन्नत में तो महल होंगे इंशाअल्लाह, यकीनन महल होंगे। तो ये महल मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जज़ा जो है, जज़ा किसका नाम है? जज़ा, ये जो महल मिलेंगे इसको अज्र कहते हैं। जो आपको जन्नत में महल मिलेंगे ये अज्र में मिलेंगे। मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं चलो जी, तो हम भी कह देते हैं चलो जी ठीक है। या आपको जो वहाँ मिलेंगे, ये महल जो मिलेंगे कैसे मिलेंगे? नमाजें पढ़ी हैं, अज्र मिलेगा। बेहतरीन सोफे लगे होंगे और बर्तन सोने चांदी के हैं। ये सारे सोने चांदी के बर्तन कहाँ से मिलेंगे? अमल की वजह से। और जन्नत कहाँ से मिलेगी? अकीदे की वजह से। ये जो जन्नत मिलेगी जिसे मगफिरत कहते हैं, उस मगफिरत का नाम अकीदा। तो अब जज़ा मिनल मुकाबला उधर नहीं जाते। अब जनाब जज़ा के बाद क्या होगा? सवाब। सवाब किस पे मिलता है? फुरुए दीन पे। फुरुए दीन पे जज़ा नहीं मिलती, सवाब मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये होगी जज़ा। जज़ा के बाद आता है जनाब सवाब। फुरुआत जितने हैं इन पे क्या मिलेगा? जो मैं बात कर रहा हूँ यार, ऐसे नहीं है कि आप कहें चलो जी जल्दी में कह दिया। इसको ज़रा वज़न दे जो मैं कह रहा हूँ। जितनी आपके फुरुआत है, नमाज से लेके आखिरी फुरू तक जो आप करेंगे उन पे आपको सवाब मिलेगा। सवाब अज्र का नाम। सवाब मिलेगा, आपको दर्जात बढ़ जाएंगे, सवाब सही सवाब मिलेगा। और लेकिन आगे क्या है? सवाब के बाद क्या होती है? मुआवजा। मुआवजा किस पे मिलेगा? अलम पे, अलिफ लाम मीम अलम, अलम पे मुआवजा मिलेगा। तकलीफ पर सवाब मिलेगा। नमाज तकलीफ है, रोज़ा तकलीफ है, ज़कात तकलीफ है, खुमुस तकलीफ है, मुकल्लफ हैं या नहीं हैं, इन पे सवाब मिलेगा। ये जो आलाम होते हैं, खुदा न करे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में फौत हो गया, बीमारी हो गई, बीमारी में फौत हो गई, होती है या नहीं है? ऐसी बीमारी हो गई, या डूब गया, या जल गया, या कोई ऐसी बात होगी, इस पे क्या मिलेगा? मुआवजा मिलेगा। अगर वो एवज़ न दे, आदिल नहीं है। ये शरा तजरीद एक किताब है अल्लामा हिल्ली की, ये मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ। तो उसमें तो ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। कभी इस पे आप हमें मौका दे तो हम इसी पे पढ़ें आपको कि अलम और मुआवजा, और इसमें 3 चीज़ें होती हैं: सवाब, एवज़, इनायत। इसी इनायत को इनाम कहते हैं। देखिए, एक होता है एवज़। एवज़ होता है ये जो तकलीफ़ें होती हैं, इन तकलीफ़ों में जो आपको मिलेगा, खुदा न करे एक्सीडेंट में फौत हो गया, बीमारी में फौत हो गया, क्या बीमार हो गया बेचारा, एक्सीडेंट हो गया, क्या नहीं मिलेगा उसको? उसमें सवाब नहीं मिलेगा, उसे सवाब के साथ मुआवजा भी मिलेगा। मुआवजा जिसे कहते हैं, वो जो तकलीफ़ से मरा है, मुआवजा दे ना। मुआवजा वो ना दे जिसके पास कुछ ना हो। जब कदीर है तो दे ना। यही तो बहस की है उन्होंने कि अल्लाह अल्लाह होते हुए मुआवजा नहीं दे तो फिर आदिल कहाँ है? अब उसे तो खबर नहीं थी कि आगे क्या हो रहा है। एक्सीडेंट हो गया तो उसको क्या देगा? मुआवजा। लेकिन एक तीसरी चीज़ है, मुआवजे में भी इस्तेहकाक होता है। वो तकलीफ़ हुई तब मिलेगा। नमाज में भी तकलीफ़ करेंगे तो फिर सवाब मिलेगा। तकलीफ़ करेंगे, अगर तकलीफ़ ही नहीं है तो फिर ऐसे कैसे सवाब मिलाएगा यार? नमाज के लिए भी इस्तेहकाक ज़रूरी है और मुआवजे के लिए भी इस्तेहकाक ज़रूरी है। इनायत के लिए इस्तेहकाक नहीं है। ये लंबी चौड़ी बहस है इस इनायत पर। अल्लाह की तरफ से जो इनायत होगी उस इनायत के लिए इस्तेहकाक नहीं है। ये इनायत उसकी अपनी मर्ज़ी पे है। अब सरकार ने फरमाया इनायत होगी अपनी उसकी मर्ज़ी पे। मुआवजा उसे मिलेगा जो मुस्तहिक होगा,
ثواب اسے ملے گا جو استحقاق رکھے گا۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا جہاں تینوں چیزیں ملیں، عوض بھی ملے، ثواب بھی ملے اور عنایت بھی ملے، وہ ولایت علی ابن ابی جس پہ ثواب بھی ملے گا، جس پہ عوض بھی ملے گا اور جس پہ عنایتیں بھی ہوں۔ اللہ مولا غازی بھی مدد کو آئے گا، اگلے پچھلے مل کے نعرہ ہے غازی۔ تو اس میں یہ کیا آیا جناب؟ معاوضہ۔ جب یہ معاوضہ ہے تو ابھی ہے، ابھی وہ بالکل درمیان میں کھڑے ہوئے، میں چاہتا ہوں ذرا آپ بلند تر صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چل کوئی ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ آج یہ سن لیں تاکہ سرکار کل ہمیں جلدی پھر آگے نکلنا ہے، بہت دور تک لے جانا ہے اس بحث کو۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، آج زکوٰۃ نکلوا کے ہی بند نکال دیں، آج واجب ہے۔ یہ شاہ جی 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب، بس یہی سے بات طے کریں گے۔ ہاں سی زکوٰۃ نکالیں گے، گورنمنٹ کیوں لے گی؟ ہم وہ گورنمنٹ لے ہم سے۔ اب جناب یہ ہے کہ زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 1 گندم، یعنی آٹا ہی نہ ملے تو گندم پہ زکوٰۃ کیا کریں آپ؟ زکوٰۃ کیا نکالیں گے؟ صحیح وہاں سے کیا کیا جائے؟ وہ جیسے بنتا ہے وہ بیچاری نہیں ملتی، تو گندم، اب یہ زمانہ بھی آیا، کیا کرے آپ؟ گندم، اس کے بعد آیا ہے جو، کھجور، کشمش، اللہ جانے کتنی مقدار میں خالق نے پیدا کی ہوگی، یہاں تو ملتی نہیں، کبھی دیکھی نہیں ہے، تو نصاب کہاں ہوگا؟ کشمش ہے آپ کے پاس؟ شاہ جی دیکھی نہیں، ذرا کھانا تو ایک طرف رہا، دیکھی نظر ہی نہیں آتی، کہاں دیا؟ کشمش نہیں ہے۔ معلوم ہے کتنی چیزوں سے ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے ہی نہیں، جان چھوٹی، کہاں سے دیکھیں؟ چھوٹ ہے نا، جب ہے ہی نہیں کہاں سے کریں گے؟ نہ آپ نکالیں نا، آپ کو شوق ہے تو نکالیں کشمش سے، اس کا نصاب بنائیں پھر نکالیں، کہاں سے لائیں گے؟ اب وہاں تو جانے کو نہیں دیتا جناب، کشمش کیا بنتا ہے؟ تو اب یہ نظام ہمارے لیے اچھا ہو گیا، گندم، جو، کھجور، اور کھجور سکر میں ہے، چلو وہ نکالتے ہوں، کھجور، اور اس کے آگے ہے کشمش، اس کے آگے ہے، اب آپ کے لیے آیا سونا، لاکر بھرے ہوئے، اب آیا نا، جاری پتہ لگا نا، جو آپ کہہ رہے تھے جان چھوٹ رہی ہے، جان اب تو آئی نا، اب جان نہیں چھوٹ رہی، اب آیا جناب سونا، صرف سونا نہیں، چاندی، ٹھیک ہے؟ اب پھر جان چھوٹ رہی ہے آپ کی، خاص کر شہریوں کی جان چھوٹ رہی ہے۔ اونٹ نظر ہی نہیں آتے تو کہاں ہی نصاب ہو؟ اونٹ وہ تو ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں، نصاب تو نہیں ہوتا نا۔ اونٹ والی زکوٰۃ ہمارے پاس نہیں ہے، کشمش والی، گندم والی، وہ جو ذمہ دار شاہ جی تشریف رکھتے ہیں ان کے ہاں تو ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ کشمش، کیا کہتے ہیں، اونٹ، گائے، دودھ نہیں ملتا تو گائے کھاؤ، بھیڑ، بکریاں، کتنی چیزوں سے زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو گئے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اب جن کے پاس ہوں گی وہی زکوٰۃ دے، ہاں صحیح آپ دیتے ہوں گے، گندم کا جو ذمہ دار ہیں، جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے ہے، باقی رہ گیا۔ میرا خیال یہ لگتا ہے اس پر سارا نظام اب آپ کو ملا ملو کے سونے اور چاندی پہ آ کے رک گیا۔ اس وقت جو زکوٰۃ ہے سونا اور چاندی، اور کتنا دینا چاہیے، اب اس کا جو نصاب موجود ہے اسی نصاب کے حوالے سے اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کا زکوٰۃ کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 40واں حصہ۔ اس لیے آج میں نے یہاں بات کو طے کر کے
تھوڑی سی بات کر کے سب سے پہلے گندم یہ جملہ ہو جائے. گندم میں زکوٰۃ ہے. کب زکوٰۃ شروع ہوتی ہے؟ جب گندم دانہ رنگ بدلنا شروع کرتا ہے زکوٰۃ وجوب شروع ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے گوشے تک نہیں ہوتا، گندم کے دانے تک ہوتا ہے. سبحان اللہ. ادھر دانے نے رنگ بدلنا شروع کیا، ادھر وجوب نے شروع کیا، واجب ہو گیا. ایک آدمی ہے بات جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک شخص ہے کہ جو مدینے میں جناب علی علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ جی جب یہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اب ہر ایک کا خیال مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے، تو اس میں تھا کہ ایک آدمی جو جناب امیر علیہ السلام کی شان میں مدینے میں گستاخی کرتا تھا. آخر کچھ تو تصور ہے. اس کی گستاخییں اتنی بڑھیں کہ سننے والوں نے آ کے امام سے شکایت کی، مولا اس کی گستاخیاں بڑھ رہی ہیں، اب ہم آپ کا حکم ہے اس لیے برداشت کرتے ہیں. اب وہ برداشت سے باہر ہو رہی. امام نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو. پھر چپ ہو گئے. یہاں تک کہ ایک دن شاہ جی کیا کریں، ایک دن انہوں نے کہا مولا اب بس ہو گئی، اب تو اب سرکار نے فرمایا اچھا یہ کرو، تم کچھ نہ کرو. بالکل. فرماؤ بتاؤ اس کا گھر کہاں؟ کیا امام نہیں جانتے تھے؟ اچھی بات ہے نا. دیکھو اس میں کئی پہلو نکلتے ہیں. سرکار نے سواری پہ بیٹھ کے اس کے نشاندہی، اور مدینہ کتنا بڑا کوئی ملک تھا، شہر جتنا تو تھا ہی، کون نہیں جانتا تھا ایک دوسرے. اور پھر حضور جیسے امام زمانہ اس کے گھر کے قریب گئے تو اس کے گھر کے سامنے ایک بہترین اس کا سر سبز کھیت تھا، اسی کا وہ جو گستاخی کرتا تھا. امام نے وہی اپنا گھوڑا لے کے اسے کے کھیتوں میں اپنے اس گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. اب جب کھیت روندا جا رہا ہے، روندا تو سمجھتے ہیں، آخر کھیتی جو تھی نا، تو وہ باہر نکلا تو اس نے اور اول فول کہنے شروع کر دیا. امام سن گئے. اس وقت تک جو جو امام وہ کرتے رہے تو اس کی آوازیں بھی زیادہ ہوئیں. تو آگے جا کے امام نے اس کے سامنے گھوڑا روکا، روک کے فرمایا اے شخص آپ کا اس پہ کتنا خرچہ ہوا؟ اس نے جو کچھ کہا امام خاموش، بالکل کوئی بات نہیں کی. کتنا خرچہ ہوا؟ اس نے کہا 200 دینار. سرکار نے فرمایا یہ 300 دینار پہلے لے. تم گھبرا رہے ہو کہ تمہاری کھیتی خراب ہو گئی، یہ خراب نہیں ہوئی، پہلے سے کئی گنا زیادہ پیداوار دی. خدا گواہ امام کا اتنا کہنا تھا، اور اخلاق کریمہ دیکھ کر قدموں میں گر کے کہتا ہے بولا میری گستاخی معاف کریں، میں بھولا ہوا تھا، میں نے پہچانا نہیں تھا. بولا میں پہچان نہیں سکا تھا اس کی، لیکن یہ کتنے کریم ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنے کریم ہیں کہ اسی امام نے اس کو کیا کر دیا، امام نے اسے معاف فرما دیا. اور پھر جب یہ پھل کا وقت ہے نا کھیت کا، تو اس میں اتنی وہ پیداوار ہوئی کہ کئی گنے جو پچھلے سالوں کی کمیاں تھیں وہ ساری کمیاں بھی پوری ہو گئی. جن کے قدموں سے کمیاں پوری ہو جائیں، اللہ اکبر، تو ان کی شفاعت سے کمیاں پوری ہوں گی، ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یقیناً ہوں گی. آج زکوٰۃ کو یہاں طے کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر آپ فرمائیں تو بات تو اس لیے میں نے تھوڑی سی چلائی تھی، آج میں نے اس کا ذکر کیا کہ جس کی ساری زندگی قید میں گزر گئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی. مسائل وہی ہوتے ہیں جو ہم آپ کو ہمیشہ سناتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب ہماری مصائب کی بات آئے ایسے رویا کرو جیسے ماں روتی ہے نا بیٹے کے لاشے پہ. وہی مصائب ہیں جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں. مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. امام کس زندان میں ہے؟ سندھی ابن شائق سے میرے امام نے فرمایا
सिंधी ज़रा दरवाज़ा खोल, मैं देखूं आसमान का रंग कैसा। अल्लाह अकबर। मालूम हो ये जो इमाम पूछ रहा है, आखिर ऐसी कैद तो है, लेकिन उलमा लिखते हैं कि ऐसी कैद में इमाम को रखा हुआ था। इसी सिंधी इब्न शाइक ने एक मोमिन से कहता, आओ हम तुम्हें एक आदमी से मिलाते हैं। ले गया 36 सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर ले गया। वहाँ उस कहता है खड़े होने की जगह थी, नीचे कुएं की तरह एक जगह थी। उसने कहा कि सिंधी इब्न शाइक ने कहा कि ज़रा नीचे देखो। ये कहता मैंने जो देखा मुझे सफ़ेद कपड़ा नज़र आया। अल्लाह अकबर। इसके अलावा कोई शय नज़र नहीं। मैंने कहा क्यों मजाक करता है, या तो कोई शय नहीं है। उसने कहा ज़रा सर झुकाओ और आवाज़ सुनो। मोमिन कहता है मैंने जो सर झुका के कान लगाया, नहीं आवाज़ आ रही थी, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्द। ये कहता है मैंने उससे चिल्ला के कहा, कौन है वली जो ऐसे जिंदान में कहेगा। इस मलून शंदी ने कहा ये तेरा 7वां इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब कैसे इमाम जिंदान में है? इसी जिंदान में इमाम का इंतकाल हुआ, कोई करीब नहीं था। जब इमाम को जहर मिली, तड़पने लगी, तो इमाम ने फरमाया सिंधी ज़रा दरवाज़ा खोल। इसने कहा मुझे खोलने का हुक्म नहीं है। इमाम ने अल्लाह अकबर कहा, दरवाज़ा खुल गया, जंजीर दूर गिरे, इमाम गायब हो गए। परेशान हुआ कि मैं क्या जवाब दूंगा हारून को। ये थोड़ी देर के बाद इमाम आए, दरवाज़ा बंद हुआ। इमाम ने खुद जंजीर पहन के फरमाया हम तुम्हारे कैदी नहीं हैं, हम उसकी तस्लीम और रिज़ा के कैदी हैं। ये सवाल करता है मौला कहाँ गए थे? इमाम ने रो के कहा मैं मदीने गया था। अल्लाह अकबर। दस्तार इमामत रज़ा को दे के मैंने कहा कल पुले बगदाद पे रात को आ जाना। मैं क्या कह रहा हूँ, आ गया ना मेरा इमाम। जनाजा उठा, मजदूरों ने जनाजा उठाया, पुले बगदाद पे आके रखा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये मजदूर भी चले गए। रिवायत है एक बीबी है जो सिरहाने बैठकर इमाम के रोती है, आधी रात को रो रही थी अकेली। जब सुलेमान नामी एक शख्स आया, उसने देखा एक बीबी है और तन्हा जनाजा है। कहा बीबी तेरा कोई बगदाद में रिश्तेदार नहीं है? अकेला जनाजा इतने बड़े शहर के करीब। उसने पहचान के कहा सुलेमान ज़रा नीचे तो उतर के देख। अब जो उतरा ना नीचे, मुंह से कपड़ा हटाया, इसने मुंह पीट लिया, ये तो मेरा 7वां इमाम है। रो ही रहा था, बासूस की गले में तो पहना हुआ है, पाँव में बेड़ियाँ इमाम ने पहनी हुई है, रो रहा था। जुमला कहूँ कि दरियाए दजला के किनारे एक मजदूर की आवाज़ आई, सुलेमान पर्दा करो मैं बेटे के लाशे पे आना चाहता हूँ। जब ये जुमला कहा तो यही कहता है सुलेमान। मैंने कहा बीबी पाक आप कौन हैं? फरमाया मैं रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा हूँ। बीबी आई, काफ़ी देर, अकेली नहीं और भी बीबियाँ, काफ़ी देर तक बीबियाँ रोती रही। उसी बीबी के हवाले से कहा सुलेमान से कहो फलां महल्ले में लुहार रहता है, उन्हें कहो तेरा काम हो गया, हमने मन्नत पूरी कर दी, आके मेरे गरीब के जंजीर उतारे। जब ये गया दस्तक दी तो लुहार औजार लेके बाहर आए। इसने कहा मैंने तो नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। लुहार ने रो के कहा तूने नहीं बताया, रात मेरी बीवी के ख्वाब में जनाब ज़हरा, बहुत बड़ी मसाइब के लफ्ज़ है, 3 मरतबा ख्वाब में आई और आके कहा सुबह जो आएगा वो बुलाने वाला मेरा भेजा हुआ होगा। अजरुकुम अल्लाह। आके पुले बगदाद पर मेरे गरीब के जंजीर उतारना। मैं कहूँगा मौला तेरे जंजीर भी उतर गए, काज़मैन में दफन भी हो गया।